اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ وہاں کسی کو مجالے مان لیں گے، یہاں مومن مانتا ہے۔ فرق ہی یہ ہے کافر اور مومن میں۔ دنیا میں، آخرت میں تو کافر بھی ہر چیز کو مان لے گا کیونکہ وہ دیکھ لے گا، دیکھ کے ماننا کمال نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں بندہ جو مانتا ہے وہ پیغمبر کے کہنے پر مانتا ہے، پیغمبر کی بات پر اعتماد کر کے مانتا ہے۔ اس لیے ایمان کمال ہے کہ بندہ بغیر دیکھنے کے مانتا ہے۔ نہ تو سارے مان لیں گے۔ اے بندے، جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اس دن تو پائے گا کہ تیرا رب تیرے کسی عمل سے بے خبر نہیں تھا۔ جو تو نے چھپ کے ایک نیکی کی تھی نا، وہ جو سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں ایک بندہ وہ ہوگا جس نے صدقہ دیا، اس طرح دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دی۔ میرا رب اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ تو میری محبت کا طالب تھا، تو لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے یہ کام نہیں کرتا تھا، میری رضا کے لیے کرتا تھا۔ تو اس دن کوئی بندوں کا کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوگا، ہر بندہ اس چیز کو دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القارعہ مکی سورت ہے، اور پہلے جس دن کا ذکر تھا نا، یوم یزن، اس دن، یہاں اس دن کی وضاحت ہے، اس دن کیا ہوگا۔ القارعۃ ما القارعہ، قرع ہوتا ہے دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں تو خوفناک آواز آتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ معافی دے، دو بسوں کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بڑی خوفناک آواز آتی ہے۔ تو بہت سے سیارے، ستارے زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، جب وہ آپس میں ٹکرائیں گے تو کیسی آواز ہوگی۔ قرع کا معنی دل کو دہلا دینے والی آواز، یہ قیامت کی ایک تعبیر ہے۔ القارعہ، دلوں کو دہلا دینے والی۔ مل قارعہ، تو کیا جانے کہ وہ دلوں کو دہلا دینے والی چیز کیا ہے۔ وما ادراک مل قارعہ، پھر فرمایا اور تجھے کیا ادراک ہے کہ وہ قارعہ کیا ہے۔ یہ کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے سوالیہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اختیار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں یہ بات عرض کروں، مسیلمہ کذاب تھا ایک، مسیلمہ اس کا نام تھا، بنو حنیفہ سے تعلق تھا، کذاب اس کے نام کا جز نہیں تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور شاید اس سے پہلے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد کسی نے نبوت کا جڑا دعویٰ نہیں کیا تھا مسیلمہ سے پہلے، اور بڑا پاورفل قبیلہ تھا جن کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی تھی، اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا تھا، اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کرتا تھا، یہ کہتا تھا میں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اس کی اذان میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ تھے۔ اس نے سرکار کو خط لکھا، اس کے الفاظ تھے من محمد رسول اللہ، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے محمد اللہ کے رسول کی طرف سے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کی رسالت کو مانتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین میں بنوں گا۔ سرکار نے فرمایا اس کو لکھو من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ یہ خط محمد اللہ کے رسول کی طرف سے سب سے جھوٹے مسیلمہ کے نام
زمین کا وارث اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ جو مسلمہ تھا، یعنی کذاب سرکار نے اس کو کہا تھا، اس لیے ہر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو کذاب ہی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب اس نے جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوگوں نے کہا اگر تو پیغمبر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن اترتا ہے، تم بھی کوئی قرآن کا جواب لکھو، کہ قرآن جیسا کلام پیش کرو تاکہ ہم مانیں کہ تو بھی پیغمبر ہے۔ اب اس نے بونگیاں ماری اور قرآن کا جواب لکھا۔ ایک اس نے اس کا پس منظر میں تھا، اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم الطویل وضم الوبیل، ہاتھی، اور تو کیا جانے کہ ہاتھی کیا ہے؟ اس کی ایک لمبی سی سونڈ ہوتی ہے، اس کی ایک دم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اصل میں تو زبان کیا، لطف لینے کے لیے زبان کو جاننا ضروری ہے، لیکن کہاں القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، وہ دلوں کو دہلا دینے والی، کیا ہے دلوں کو دہلا دینے والی؟ تو کیا جانے کہ دلوں کو دہلا دینے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ اس کلام میں جو زور ہے، جو یہ دلوں پر تاثیر پیدا کرتا ہے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، کیا اس کے مقابلے میں ہے؟ ایک اس کو ہم اردو میں بونگی کہتے ہیں، اس نے بونگیاں ماری تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا دلوں کو دہلا دینے والی کیا ہے؟ دلوں کو دہلا دینے والی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن یکون الناس، لوگ ہو جائیں گے، کالفراش المبثوث، فراش پتنگا، مبثوث بکھرے ہوئے پتنگے، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، یعنی جیسے وہ کوئی اس میں ٹکراتا ہے، کوئی اس میں ٹکراتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اس طریقے سے لوگ بھاگیں گے۔ اگر کسی کو یاد ہوگا جب وہ یہ اجوری کیمپ والا سانحہ ہوا تھا، ہم تو یہاں نہیں تھے، لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ وہی منظر تھا، لوگ بھاگ رہے تھے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کون بھاگ رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس دن تمام یہ تمہارے مادی قسم کے تعلقات ختم ہو جائیں گے اور لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح بھاگیں گے، ایک دوسرے میں ٹکرائیں گے اور سب کو اپنی فکر ہوگی۔ اس دن کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ جو موازین ہے نا، یہ موزون کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور میزان کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر موزون کے معنی میں ہو تب اس کا مطلب ہے جس کا وزن کیا گیا ہو، جس چیز کا وزن کیا گیا، یعنی انسان کی نیکیاں۔ اگر میزان کے معنی میں ہو پھر یہ اس میں آلہ ہے، وزن کرنے کا آلہ یعنی ترازو، وہ قیامت کا ترازو ہے، جو اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس دن جس بندے کی نیکیاں بھاری ہوں گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی خوش کن زندگی میں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ کل فراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور اس دن ہوں گے پہاڑ عہن روئی، منفوش دھنکی ہوئی روئی، بالکل ہلکی پھلکی ایسے اڑتی جاتی ہے، اور یہ پہاڑ فلک بوس پہاڑ جسے اللہ نے زمین کی میخیں بنا دیا تھا، اس دن روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پہاڑوں کے 6 حال قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ کہیں کہا گیا چلیں گے، کہیں کہا گیا بھاگیں گے، کہیں کہا گیا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کہیں کہا گیا دھنکی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ تضاد نہیں ہے، یہ مختلف مراحل کا بیان ہے، یہ مختلف مراحل ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ اڑ جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو وہ بندہ جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی خوش کن زندگی میں ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ اسے بڑی مکرم زندگی عطا کرے گا، اللہ اس پہ اپنے کرم کی برکھا برسائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ بندہ
جس کے نامہ اعمال ہلکا ہو گیا، جس کا نیکیوں کا ترازو ہلکا پڑ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور اے انسان تو کیا جانے کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جس بندے کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور جس بندے کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اللہ اسے بڑے اعزاز کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ خداوند قدوس ہم سب کو اپنے کرم سے نوازے، اور اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔